ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو لرن انگلش فری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لرن کریں گے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میں کیسے بات کی جائے، یا انگلش میں آرڈر یا انسٹرکشن کس طرح سے دیتے ہیں۔ تو میں نے یہاں کچھ سینٹینسز کو لکھا ہے، جیسے کہ مارننگ میں ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں اٹھ جاؤ 7 بج رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ویک اپ 7 o'clock۔ اگر ہمیں انہیں کہنا ہے کہ اپنے ٹیتھ برش کر لو تو ہم بولیں گے برش یور ٹیتھ۔ اگر ہم انہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا فیس واش کر لو تو ہم کہیں گے کہ واش یور فیس، اپنا منہ دھو لو، یعنی کہ اپنے بالوں میں کنگھا کرو تو ہم کہیں گے برش یور ہیئر۔ اگر ہمیں انہیں کہنا ہو کہ اپنا یونیفارم پہنو تو ہم کہیں گے کہ پٹ یور یونیفارم آن۔ یہ پٹ آن جو فریزل ورب ہے، یہ پہننے کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہننا۔ پٹ یور یونیفارم آن مطلب اپنا یونیفارم پہنو۔ اسی طرح سے ہم بولیں گے پٹ یور شوز آن، اپنے شوز پہنو۔ اگر ہم لیٹ ہو رہے ہیں تو ہم بچوں کو کیا بولتے ہیں، جلدی کرو ہم لیٹ ہو رہے ہیں اسکول کے لیے۔ تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے ہری اپ وی گیٹنگ لیٹ فار اسکول۔ اگر ہم کہیں اور جا رہے ہیں تو پھر ہم اسکول کی جگہ اس کا نام لیں گے۔ آفٹرنون میں جو آپ کو سینٹینسز بولنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، میرا خیال میں جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو ہم ان سے بولتے ہیں ہاؤ واز یور ڈے، آپ کا دن کیسا تھا، یا پھر ہم ان کو یونیفارم آف کرنے کا کہتے ہیں، یونیفارم اتارنے کا کہتے ہیں۔ تو ہم کیسے کہیں گے کہ اپنا یونیفارم اتارو، ہم کہیں گے ٹیک یور یونیفارم آف۔ اکثر ہم بچے اپنی چیزیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اسکول سے آنے کے بعد، بیگ وغیرہ، تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ اپنی چیزیں جگہ پر رکھو، اپنا سامان جگہ پر رکھو۔ تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ پٹ یور اسٹف اوے۔ پٹ اوے کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا، تو یہاں اس لیے ہم یوز کر رہے ہیں پٹ یور اسٹف اوے۔ اگر ہمیں ان سے کہنا ہے کہ جاؤ شاور لو تو ہم کہیں گے گو ٹیک اے شاور۔ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے کیا، تو ہم کہیں گے کہ آر یو ہنگری۔ نیپ ٹائم، نیپ ٹائم کا مطلب ہے جو ہم دوپہر میں تھوڑا سا سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ نیپ ہوتی ہے، شارٹ سلیپ ہوتی ہے بیسیکلی، یہ اس کو نیپ بولتے ہیں۔ تو نیپ ٹائم۔ اگر آپ نے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ ونڈو بند کر دو، مطلب کھڑکی بند کر دو، تو آپ کہیں گے کہ کلوز دا ونڈو۔ اگر آپ کو ان کو کہنا ہے کہ پردے ڈال دو تو آپ کہیں گے ڈرا دا کرٹنس۔ اگر آپ ان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دروازہ کھلا چھوڑ دو، لیو دا ڈور اوپن۔ شور نہیں کرو، کیپ دا نوائز ڈاؤن۔ اچھا، یہ جتنے سینٹینسز ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بچوں سے ہی بولیں۔ اگر آپ کو کسی سے بھی ونڈو کو بند کرنے کا کہنا ہے یا پردے ڈالنے کا کہنا ہے تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ جب بچے شیطانی کر رہے ہوں تو ابھی ہمیں بہت کچھ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ ایک جملہ جو ہم بہت بولتے ہیں، نہیں کرو، تو نہیں کرو، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اگر بچے بہت اچھل کود کر رہے ہوں بیڈ پہ چڑھ کے، صوفے پہ چڑھ کے، تو اکثر ہم ان کو بولتے ہیں نو جمپنگ۔ اور دوسرا ہم یہ بھی بولتے ہیں ان کو ساتھ ہی ساتھ you'll fall off، تم گر جاؤ گے۔ دیکھیے فال کا مطلب ہوتا ہے گرنا، یہاں پہ ہم نے ساتھ میں آف بھی یوز کرا ہے۔ یہ فال آف ہم یوز کرتے ہیں اوپر سے گرنے کے لیے، مطلب اگر وہ بیڈ پر چڑھ کر کود رہے ہیں یا صوفے پر یا کسی بھی اونچی جگہ پر، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر سے گر جاؤ گے، تو پھر ہم یوز کریں گے you'll fall off۔ دوسرے اگر ہمیں اپنے پاس بلانا ہے تو ہم کہتے ہیں کم ہیئر، سٹ نیکسٹ ٹو می۔ سٹ نیکسٹ ٹو می مطلب میرے برابر میں بیٹھو۔ اور اگر آپ ان کو کسی اور کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہے ہیں، فرض کریں ان کے ڈیڈ کی طرف، تو سٹ نیکسٹ ٹو ہیم۔ اور اگر کسی لیڈی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر رہے ہیں یا گرل کی طرف، تو سٹ نیکسٹ ٹو ہر۔ اس کے علاوہ جب وہ لڑ رہے ہوں، فائٹنگ کر رہے ہوں، تب بھی ہمیں ان سے بہت کچھ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ فائٹ کر رہے ہوں تو ہم بولتے ہیں ڈونٹ فائٹ۔ اور اگر ہمیں کبھی کبھی بہت غصہ آ جائے اور بچے نے کچھ زیادہ ہی حد کر دی ہو تو ہم بولتے ہیں اس دفعہ تو تم نے حد کر دی ہے، یا اس بار تو تم نے حد کر دی ہے، یا اس بار تم حد سے گزر گئے ہو، تو اس کو انگلش میں بولتے ہیں
دس ٹائم یو ہیو گون ٹو فار. اگر بچے بلا وجہ کی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو بولتے ہیں ہمیں ایک لفظ بھی اور نہیں سننے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر انادر ورڈ. اگر ہمیں ان کو بولنا ہے کہ اپنے روم میں جاؤ تو ہم بولیں گے گو ٹو یور روم. لیکن ساتھ میں اگر ہم نے دھمکی بھی لگانی ہے یعنی کہ اپنے روم میں جاؤ ورنہ، تو ہم بولیں گے گو ٹو یور روم او ایلس. بچوں سے ہمیں سوالات بہت کرنے پڑتے ہیں. تمہیں بھوک لگ رہی ہے کیا، تمہیں نیند آ رہی ہے کیا، وغیرہ وغیرہ. اگر ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے کیا تو ہم کہیں گے آر یو ہنگری. اگر ہم نے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں نیند آ رہی ہے کیا تو ہم کہیں گے آر یو سلیپی. اگر ہمیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم تھک گئے ہو کیا، آر یو ٹائرڈ. اگر وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں اور آپ نے پوچھنا ہے کہ لڑائی کس نے شروع کری تو آپ کہیں گے کہ ہو اسٹارٹڈ دا فائٹ. اگر آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا تو ہم کہیں گے وائی ڈڈ یو ہٹ ہر اگر لڑکی ہے تو، وائی ڈڈ یو ہٹ ہم اگر لڑکے کو مارا ہے تو، کہ تم نے اس کو کیوں مارا. ہیو یو ڈن یور ہوم ورک یٹ، کیا تم نے ہوم ورک کر لیا اپنا. ڈنر ٹائم ہو گیا. بچوں کو کھانے کے لیے کچھ ہم یوں آواز لگاتے ہیں، چلو ڈنر ٹائم ہو گیا، ہاتھ دھو لو، ٹیبل پہ آ کے بیٹھو. اٹس ڈنر ٹائم، واش یور ہینڈس اینڈ سٹ ایٹ دا ٹیبل. ایٹ یور فوڈ، اپنا کھانا کھاؤ. اگر بچے منہ میں کھانا لے کر کھانے کے دوران بات کر رہے ہیں تو ہم اکثر انہیں کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے نہیں بات کرو، منہ میں کھانا جب ہو آپ کے تو نہیں بات کرو. تو اس کو انگلش میں بولیں گے ڈونٹ اسپیک ود اے فوڈ ان یور ماؤتھ. کھانا بچا کے بچے اٹھنے لگتے ہیں اکثر تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ نہیں پورا فنش کرو، تو اس کو بولتے ہیں نو فنش اٹ آف. بیڈ ٹائم پہ بھی ہمیں بہت ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں بچوں سے، جس میں کہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کا آئی پیڈ رکھوانا ہوتا ہے، ان کا ٹیبلیٹ یا موبائل وٹ ایور دے آر یوزنگ. تو ہم کیا بولیں گے گیٹ آف یور آئی پیڈ یا گیٹ آف یور ٹیبلیٹ اور موبائل وٹ ایور. گیٹ آف جو ہم نے یوز کرا، یہ اگر ہم ویسے ان کو ٹیبلیٹ رکھنے کو بولیں گے، فرض کر لیں ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم نے ان کو دیا کہ جائیں رکھ دیں، تو اس صورت میں ہم ان کو گیٹ آف نہیں بولیں گے. گیٹ آف ہم نے اس صورت میں بولنا ہے جب وہ یوز کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اینی مور اس کو یوز نہ کریں اور اس کو رکھ دیں، تب ہم بولیں گے گیٹ آف یور آئی پیڈ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم بچوں سے بولتے ہیں چلو بیڈ ٹائم ہو گیا، بیڈ پر جاؤ، تمہیں بہت صبح سویرے اٹھنا ہے، تو ہم بولیں گے اٹس بیڈ ٹائم، گو ٹو بیڈ، یو ہیو ٹو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ. اپنی آنکھیں بند کرو، کلوز یور آئیز. اگر لائٹ بند کرنے کو بولنا ہے تو ہم بولیں گے سوئچ آف دا لائٹ. میں نے اکثر لوگوں کو جن کو انگلش بولنا آتی ہے ان کو بھی بولتے سنا ہے کلوز دا لائٹ، جبکہ لائٹ کے لیے کبھی بھی کلوز یوز نہیں ہوتا ہے. بچے تو یہ مسٹیک کرتے ہی ہیں لیکن میں نے بڑوں کو بھی سنا ہے. بہرحال لائٹ کے لیے لائٹ سوئچ آف ہوتی ہے یا سوئچ آن ہوتی ہے. لاسٹلی ہم ان کو گڈ نائٹ بولتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.